السلام علیکم۔ میری ماں سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی میں پاگلوں کی ڈاکٹر بنوں اور مفت میں علاج کروں۔ جب میں ڈاکٹر بن گئی تو اماں مجھ سے خاص دوائیں لے کر جاتی اور کہتی کسی کی مدد کرنی ہے، پر وہ دوائیں تو کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی تھیں۔ ایک رات اماں کو دوائیں بدل کر دے دی تو اسی دن رات 3 بجے گھر کا دروازہ بجا اور محلے والے مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک مکان میں لے گئے، اور یہ دیکھتی ہی روح لرز گئی کہ میری ماں وہاں 3 پاگل مردوں۔ میرا نام ہانیہ ہے، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ ہم اور چچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے، ان کے 3 بچے تھے۔ گھر میں جو بھی بات ہوتی یا کوئی اہم مسئلہ ہوتا تو چچا ابا کے مشورے کے بنا کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ پر وہی میری ماما کا مزاج سب سے مختلف تھا۔ کئی بار ابا کو کہتے سنا، میں نے بہت کوشش کی کہ تم بدل جاؤ، پر تم سے اپنے پیار کا سہرا بھی تو مانگو تو بدل میں چنگاریاں ہی میری جھولی میں ڈالو گی، جس سے میں مزید زخمی ہو جاؤں گا۔ اور اماں کہتی کس نے کہا تھا آپ مجھ سے شادی کریں؟ اب اپنے احسان کا بدلہ مانگ رہے ہیں؟ بابا نے کہا میں احسان کا بدلہ نہیں مانگ رہا، بس یہ چاہتا ہوں تم بھی سب کو دل سے قبول کر لو، سب کو اپنا سمجھو، دوسروں کے کیے کی سزا خود کو اور ہمیں مت دو۔ پر اماں کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اکثر ابا پریشان رہتے تھے پر کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ میرے ابا اور چچا کی طرف سے کبھی کوئی سختی دیکھنے کو نہیں ملی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے تھے ابا نے ایک حکم صادر کر دیا کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، اس لیے وہ کہیں بھی اکیلی آئی جائیں گی نہیں، اور جب بھی گھر سے کسی کام سے باہر نکلے تو خاص طور پر چادر اوڑھ کر نکلیں گی۔ میں ہر بات ایک دفعہ کہتا ہوں، اس لیے یہ بات دوسری بار کہنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میری قدر نمرہ جو چچا کی بیٹی تھی، اس نے کہا خود سوچو ابھی ہماری عمریں ہی کیا ہیں، اور میری اسکول کی سبھی دوستیں میرا مذاق اڑائیں گی۔ یہ سب باتیں چچی نے سن لی۔ چچی نے ہمیں ڈانٹنا شروع کر دیا اور میری کزن سے کہا تمہارے تائے نے اگر ابھی تم لوگوں پر کوئی سختی نہ کی تو کل تم ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرو گی۔ میری کزن نمرہ نے چچی سے کہا اماں کیا میں آپ کی سگی بیٹی ہوں؟ چچی نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا آپ جس طرح کے ظلم مجھ پر کرتی ہیں اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ میری سوتیلی ماں ہیں، اور بھلا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ نمرہ بات کر کے رکی نہیں بلکہ چھت سے نیچے بھاگ گئی۔ چچی وہی کھڑی سے کہہ رہی تھی میں نے کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں تم بہن بھائیوں پر جو ماں کو ظالم کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا چچی آپ غصہ نہ کریں، آپ تو جانتی ہیں اس کی عادت ہے۔ چچی نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا ہانیہ بیٹا، میں جانتی ہوں تم اتنی سی عمر میں بھی بہت سمجھدار ہو۔ تم جانتی ہو نمرہ کم عقل ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کے تائے جو کچھ کر رہے ہیں وہ تم سب کی بھلائی کے لیے ہے، اس لیے میری نالائق بیٹی کو بھی کچھ سمجھایا کرو۔ ہمارے گھر کے مرد جو ہمارے سربراہ ہیں، جن کے دم سے ہی ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں، تمہارے چایا اور چچا کی محلے میں اتنی عزت ہے کہ کسی کی ہمت نہیں کہ تم لوگوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ تم عزت دار گھرانے کی بیٹیاں ہوں، تم سب کو اس طرح سنبھل کر چلنا چاہیے کہ تمہارے باپا اور چچا کی تربیت پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ میں بہت خوش قسمت تھی جو اتنے مخلص اور خیال رکھنے والے رشتوں سے میرے رب نے مجھے نوازا تھا۔ چچا نے اپنے بڑے بیٹے طاہر بھائی کا رشتہ خاندان میں کر دیا تھا۔ طاہر بھائی نے کبھی مجھ میں اور نمرے میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ وہ میرے بھی بھائی تھے کیونکہ میں اکلوتی بہن تھی، کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے طاہر بھائی کو ہی اپنا بھائی سمجھتی، وہ بھی مجھے بہن کی طرح عزت دیتے اور خیال رکھتے۔ طاہر بھائی کی شادی تھی، ہم سبھی بہت خوش تھے، مگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشیاں بہت تھوڑے دن کی مہمان ہیں۔ ایک دن ابا مینو پر گئے ہوئے تھے، وہاں پر کسی سے ان کا جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے ابا پر فائرنگ کی جس کی وجہ سے ابا کی جان چلی گئی۔ کہاں تھوڑے دن پہلے گھر میں خوشی کا ماحول تھا اور کہاں آج پورا گھر اور محلہ سوگوار تھا۔ جہاں سب پر ابا کی وفات کا اتنا گہرا اثر ہوا تھا، میرے ابا مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، اس بات کا ابھی تک دل کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے ماں باپ ہمارے اپنے ہمیں اتنی جلدی کیوں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ نمرہ ہر وقت میرے پاس رہتی، مجھ سے باتیں کرتی، مجھے ہنسانے کی کوشش کرتی، لیکن میں ابا کی تصویر گلے سے لگائی بیٹھی رہتی۔ باپ ایک سائبان ہوتا ہے، ایسا سائبان جس کے سائے میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے، لیکن مجھ سے میرا سائبان دشمنوں نے چھین لیا تھا۔ میرے ابا اب کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ جن لوگوں نے ابا کو مارا تھا انہوں نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا۔ چچا اور طاہر بھائی نے ان دشمنوں کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ وہ روز تھانے اور کچہریوں کے چکر لگاتے مگر کچھ نہ ہو سکا۔ سارا کھیل پیسوں کا تھا، ابا کے دشمنوں نے ہر جگہ پیسے دے کر کیس بند کروا دیا۔ قانون مکڑی کی جالی کی طرح ہے جس میں صرف کمزور پھنستے ہیں اور طاقتور اس جالے کو توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سسٹم جو پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں انصاف نہ مل سکا۔ چچا اور طاہر بھائی نے بہت کوشش کی مگر نہ ابا کی موت کا بدلہ لے سکے اور نہ زمین چھڑوا سکے۔
وہ بھی کیا کرتے، جو کچھ پاس تھا وہ سب کیس مقدموں پر خرچ ہو گیا تھا۔ اماں اچانک سے نوکری کرنے لگی تھی، اور ایک دن اماں نے کہا میں تمہیں ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں، اس لیے زیادہ کام کر رہی ہوں۔ تمہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ اماں کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ اماں نے کہا میں اس گھر سے تمہارے ابا کا حصہ لوں گی، ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اماں آپ یہ سوچ بھی کیسے رکھتی ہیں، میں اپنے ابا کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں اسی گھر میں میرے ابا کی یادیں وابستہ ہیں۔ چچی لوگوں کے ساتھ ہمارا کتنا اچھا وقت گزرا ہے، آپ ان کی محبت اور خلوص کا یہ صلہ دیں گی؟ اماں نے کہا تم کیا سوچتی ہو، کیا سمجھتی ہو، مجھے تمہاری ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اماں اتنا کہہ کر چلی گئیں۔ اماں ہمیشہ خود پرست عورت تھی، جو ہمیشہ اپنا سوچتی تھی۔ ابا سے بھی زیادہ لڑائی جھگڑا ہی رہتا تھا، پر اماں کے مقابلے میں چچی نرم مزاج اور برداشت والی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں من مانی کرنے لگی تھی۔ مجھے ایک ہی پریشانی تھی کہ کہیں ہم اماں چچا کے گھر کے حصے کی بات نہ کر دیں۔ چچا چچی طاہر بھائی نمرہ سب کیا سوچیں گے کہ ہم ماں بیٹی کتنا مطلب پرست ہیں، جو ابا کی چاہتی گھر کے بٹوارے کی باتیں کرنے لگی ہیں۔ میں کیسے سب سے نظریں ملاؤں گی؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، مجھے اماں کو روکنا ہوگا۔ میں اماں کے پیچھے گئی، جو چچا کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا اماں کمرے میں چلیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ چچی سامنے کچن میں تھی، مجھے اس طرح دھیمی آواز میں اماں سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر چچی بھی وہیں ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے کہا اماں میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ کو میری قسم آپ کوئی بات نہیں کریں گی۔ اماں نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کھڑی ہوتے ہوئے کہا اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو، میں جو کچھ کہہ چکی ہوں وہ ہو کر رہے گا، اس سے نہ تم مجھے روک سکتی ہو اور نہ کوئی اور۔ اماں اپنی بات پر قائم تھی، وہ کسی صورت میری بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ چچی نے کہا ہانیہ بیٹا کیا بات ہے، بھابھی غصے میں کیوں ہے، کیا کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں چچی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ویسے ہی اماں ابا کے جانے کے بعد اس طرح غصے میں رہنے لگی ہیں۔ اس وقت چچا بھی گھر میں آ گئے، میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح اماں چچا سے بات نہ کر سکیں اور گھر سے حصے والی بات اماں کے دماغ سے نکل جائے۔ کچھ دن آرام سے گزرے۔ چچا دوسرے کام شہر سے گئے تھے، اس لیے اماں بھی خاموش تھی۔ اماں خود بھی کام کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے کہا اماں جب آپ نوکری کر رہی ہیں پھر گھر سے حصے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اماں نے کہا میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ اماں کا رویہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ چچی اتنے پیار اور اپنائیت سے مجھ سے بات کرتی ہیں، میں پریشان ہوں یا خوش ہوں میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتی تھیں۔ چچا کو چھوٹا بیٹا اشر جو کافی عرصے سے بیرون ملک کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، چچا نے اب اسے واپس آنے کا کہا تھا۔ چچا بہت کمزور ہو گئے تھے، ابا کے جانے کے بعد چچا بہت چپ چاپ رہتے تھے۔ چچا کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میرے وہی چچا ہیں جن کی ہنسنے کی آوازیں اس گھر میں گونجتی تھیں۔ وقت اور حالات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ کتنے اچھے تھے وہ دن جب سب ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے۔ چچا گھر پر ہوتے تو اپنے کمرے میں پہلے کی طرح کسی اور کے پاس آ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ چچا جب شہر سے گھر واپس آتے تو سب سے مل کر سیدھے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں چچا کے کمرے میں گئی، چچا آنکھیں بند کیے کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھ کر واپس لوٹنے لگی۔ جب چچا نے کہا ہانیہ بیٹا کیا ہوا، واپس کیوں جا رہی ہو؟ میں نے کہا چچا میں نے سوچا آپ تھکے ہوئے ہیں اس لیے واپس جانے لگی تھی۔ چچا نے اٹھتے ہوئے کہا باپ اپنی اولاد کو دیکھ لے، اس کی تھکن تو ایسی ہی اتر جاتی ہے۔ چچا نے کہا خیر تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے چچا۔ چچا نے کہا کس چیز کی ضرورت ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ میں نے کہا چچا آپ ٹھیک تو ہیں؟ جب سے ابا ہمیں چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں آپ اس طرح اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئے ہیں، نہ پہلے کی طرح سب کے بیچ آ کر بیٹھتے ہیں اور نہ کوئی بات کرتے ہیں۔ چچا نے میری طرف دیکھ کر کہا ہانیہ بیٹا سچ کہوں تو جب سے بھائی صاحب کا انتقال ہوا ہے میں اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا ہوں۔ وہ میرے بھائی نہیں بلکہ میرے باپ کی طرح تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے میں کبھی اس طرح الجھنوں میں پھنسا نہیں تھا۔ بھائی صاحب نے مجھے باپ بن کر پالا، ہر موقع پر میرے ساتھ رہے۔ ان کے جانے کے بعد یہ گھر گھر نہیں رہا، اب وہ پہلے جیسی خوشی نہیں۔ اس وقت امیں بھی وہیں آ گئی۔ چچا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں کے آتے ہی چچا آنکھیں صاف کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور نظریں جھکا کر اماں جی سے کہا بھابھی کیا بات ہے، آپ غصے میں لگ رہی ہیں؟ اماں نے کہا مجھے بات گھما کر پھرا کر کرنا نہیں آتا، میں دو ٹوک اور سیدھی بات کروں گی۔ مجھے اس گھر سے ہانیہ کے ابا کا حصہ چاہیے۔ چچا نے مسکرا کر اب کہا بھابھی اب جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اماں نے کہا ایک بات چونکہ آپ جانتے ہیں ہانیہ میڈیکل پڑھ رہی ہے، اس کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، اس لیے میں اسے لے کر کہیں اور شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ چچا نے کہا لیکن بھابھی ہانیہ یہاں رہ کر بھی تو پڑھ سکتی ہے۔ اماں نے کہا لیکن میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ چچا نے کہا آپ نے بات شروع کی ہے تو میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ اماں نے حیران ہو کر چچا کی طرف دیکھا اور کہا ایسی کون سی بات ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے؟ چچا نے کہا میں نے بھائی صاحب سے ان کی زندگی میں ہی ہانیہ کا ہاتھ اپنے چھوٹے بیٹے اشر کے لیے مانگ لیا تھا، تب سے ہانیہ بیٹی میری امانت ہے۔ جہاں میں حیران تھی وہیں اماں بھی حیران رہ گئی تھی۔ اماں نے کہا مگر میں اس رشتے کو نہیں مانتی، جب میرا شوہر ہی نہیں رہا تو اس کے رشتہ داروں سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں۔
چچا نے کہا بھابھی یہ میری بھتیجی ہے اور ہانیہ کے بابا کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہانیہ عشر کی دلہن بنے۔ میں اس کے باپ کی جگہ ہوں، کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ اور آپ کو گھر سے حصہ چاہیے، پر یہ بھی جان لیں بھائی صاحب پہلے ہی اس گھر کا آدھا حصہ ہانیہ کے نام کروا چکے تھے، آپ جیسے چاہیں کر لیں۔ اگر آپ کو رقم چاہیے تو وہ بھی جیسے تیسے کر کے آپ کو دے دوں گا، لیکن آپ کا یہاں نہ رہنے کا فیصلہ مجھے منظور نہیں۔ اماں نے کہا مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے رقم دے دیں۔ اس کے چند دن بعد ہی اماں لڑ جھگڑ کر مجھے وہاں سے لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ یہاں آ کر میں بہت اداس تھی۔ مجھے اماں کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ اتنی سخت دل کیوں تھی۔ اب اماں مجھ پر اور بھی سختی کرتی۔ دن رات میں محنت کرتی کیونکہ مجھے پاگلوں کی ڈاکٹر بننا تھا، اور ڈاکٹر بننا اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت محنت لگتی ہے۔ میں سب کچھ بھول کر بس پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی۔ اماں لیٹ گھر آتی، میں نے ان سے سوال جواب کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب پہلی دفعہ میں نے اماں سے پوچھا اماں آپ ایسا کیا کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو رات گھر لوٹنا پڑتا ہے، تو اماں نے کہا یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہوں وہی کروں گی، اس لیے آج کے بعد تم اپنے کام سے کام رکھنا اور 2 بار مجھ سے اس طرح کے دوبارہ سوال بھی مت کرنا۔ میں نے کہا ابا تو ایسے نہیں تھے، اور انہوں نے آپ کو ہمیشہ عزت دی، آپ کا خیال رکھا، پھر آپ کا آج یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اماں نے کہا ہاں تو میں نے کب گلہ کیا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا؟ وہ بہت اچھے تھے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو چاہ کر بھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ میں نے کہا آخر ایسی کون سی بات ہے جو آپ مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ اماں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ہمیں وہ گھر چھوڑے 6 سال ہو چکے تھے۔ اماں نے ان سب سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ جب ہم ابا کے گھر چچا لوگوں کے پاس سے، تب ابا کے جانے کے بعد اماں کا کام سے کئی دفعہ گھر لیٹ آتی تھی۔ میں پاگلوں کی ڈاکٹر بن گئی تھی، اور وہاں میری ایک اور بہت اچھی دوست بنی جو مجھے بالکل چچا کی بیٹی نمرہ کی طرح لگتی تھی۔ میں ہارٹ سرجن بننا چاہتی تھی، پر اماں چاہتی تھی میں پاگلوں کی ڈاکٹر بنوں اور سب کا مفت علاج کروں۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت محنت کی اور اماں کی خواہش کے مطابق ڈاکٹر بنی۔ جب میں ڈاکٹر بن گئی تو ماں مجھ سے خاص دوائیں لے کر جاتی۔ میں ان سے پوچھتی تو کہتی کسی کی مدد کرنی ہے، پر وہ دوائیں تو کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی تھیں۔ کچھ دنوں سے میری دوست ہسپتال نہیں آ رہی تھی۔ اس کے گھر سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس نے اپنی ٹرانسفر کہیں اور کروا لی ہے، مگر میں حیران تھی کہ اس نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ میں اس پریشانی میں تھی کیونکہ میری دوست نے جا کر مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اماں پر شک ہوا تو ایک دن میں نے اماں کو دوائیں بدل کر دے دی۔ اماں بہت جلدی میں تھی، پتہ نہیں اماں وہ دوائیں کس کو دے کر کس کی مدد کر رہی تھی۔ اس رات 3 بجے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا کا بیٹا طاہر تھا۔ میں اتنے سالوں بعد اس کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائی آپ اتنے سالوں بعد؟ پر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ایک مکان میں لے گئے۔ میں حیران تھی، بار بار پوچھ رہی تھی بھائی کیا ہوا ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اور میرا ہاتھ چھوڑے تو انہوں نے کہا تمہیں کس کی اصلیت دکھانی ہے۔ تب ایک عورت آگے بڑھی جو پولیس یونیفارم میں تھی۔ اس نے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ دیکھتے ہی روح لرز گئی، کیونکہ سامنے میری ماں کچھ لڑکیوں کو مار رہی تھی، اور جیسے ایک لڑکی کے منہ پر تھپڑ مارا وہ میری جانب گری تھی، اور وہ میری دوستی جو ہسپتال میں ملی تھی، ہم نے ساتھ پڑھائی کی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور اماں کو انہوں نے حراست میں لے لیا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے طاہر بھائی سے کہا یہ سب کیا ہے؟ پولیس اماں کو گرفتار کیوں کر رہی ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے محلے سے کچھ لڑکیاں اغوا ہوئی تھیں۔ پولیس بہت عرصے سے اس گینگ کی بھیڑ تھی، مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ تئی جان اس سب میں ملوث ہے۔ میں تو سمجھا تھا تم اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوگی، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ کوئی بھیانک خواب ہو۔ میں نے اماں سے کہا اور پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ اماں نے مجھے دھکا دیا اور کہا چلی جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تک میں سب کچھ جان نہیں دیتی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اماں تھوڑی دیر بعد خاموش رہی، پھر بولی جب میں 18 سال کی تھی میرے اپنے نے مجھے کوٹھے والیوں کے ہاتھوں بھیج دیا تھا اور ایک بھاری رقم وصول کی تھی۔ مجھے اپنوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ کوٹھے پر ایک بائی تھی جو کہتی تھی تم بہت خاص ہو، اس لیے تمہاری قیمت بھی اچھی لوں گی، بلکہ بار بار لوں گی، اس لیے بھی کچھ دن آرام کرو، بہت بڑی پارٹی آ رہی ہے کچھ دنوں میں۔ مجھے وحشت ہوتی اس جگہ سے، ان لوگوں سے۔ پھر ایک دن میں وہاں سے بھاگنے کی راستے میں تمہارے بس سے ٹکرا گئی، وہ مجھے ساتھ لے گئے۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ تمہارے ابا بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھ سے نکاح کر لیا اور مجھے عزت سے اپنے گھر لے گئے، پر پتہ نہیں کیوں میرے اندر کی نفرت کبھی ختم ہی نہیں ہو سکی۔ میں کبھی پیار کے بدلے پیار دے ہی نہیں سکی، تو مجھے اپنے وجود سے بھی نفرت تھی، پر میں اپنے شوہر کی احسان مند تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم ایک دن میری خوشیوں کو کھا جائے گا۔ کوٹھے پر جو بائی تھی جو سارا کام چلا رہی تھی،
اس نے مجھے ایک امیر آدمی کو بیچنا تھا، کیونکہ وہ امیر کئی دفعہ میرے پاس آیا لیکن میں نے اسے دھکے دے کر نکال دیتی۔ وہ گھٹیا آدمی مجھے خرید کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ پتہ نہیں کیسے اتنے سالوں بعد جب ان لوگوں کو میرا پتہ چلا کہ میں کہاں ہوں، تو انہوں نے زمین کا بہانہ بنا کر تمہارے ابا کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد وہ مجھے بلیک میل کرنے لگے کہ میں ان کے لیے کام کروں اور خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ کر کسی طرح ان کو دوں۔ جب میں نے انکار کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ تم تو بھاگ گئی تھی، پر تمہاری بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، ہمارا خسارہ وہی پورا کرے گی۔ میں ان لوگوں کی منتیں کرنے لگی، پھر مجبوری میرا جرم بن گیا اور گزرے وقت کے ساتھ میں اس دلدل میں گھڑتی چلی گئی۔ اس کے بعد اماں نے کہا کہ میں تمہیں بچانے کے لیے دوسروں کی بیٹیوں کی عزت داؤ پر لگاتی رہی۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ جو دوائی میں تم سے لیتی وہ کوٹھے والی بائی منگواتی تھی اپنے گھٹیا مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اماں ایسا کچھ تھا تو آپ مجھے بتا دیتی، چچا کو بتاتی، اس طرح ان گھٹیا لوگوں کو کھیل کا حصہ تو نہ بنتی۔ اماں نے کہا میں مجبور تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے تمہارے ابا کی عزت پر سوال اٹھے، کیونکہ میرے بارے میں کچھ نہیں آتا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگتا میں نے کچھ کہا تو میری بیٹی ساری عمر تانے سننے کو ملیں گے کہ اس کی ماں کوٹھی والی ہے، تم سب کی زندگی میری وجہ سے برباد ہو جاتی، اور اس لیے وہ گھر چھوڑا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا جو کام آپ نے کیا ہے، اس کام کی طرف آپ نے پہلے قدم اٹھایا تھا، میرے ابا کی عزت اسی دن آپ نے داغدار کر دی۔ کاش آپ ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ آپ جانتی ہیں اب وہ اس معاشرے میں کیسے جئیں گی؟ لوگ تو ایک شریف عورت کا جینا حرام کر دیتے ہیں، آپ تو ان کی عزت داؤ پر لگا رہی ہیں۔ اماں نے کہا میں مانتی ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور ہر سزا کی مستحق ہوں۔ طاہر بھائی مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، چچا بیمار تھے، مجھے دیکھ کر رونے لگے۔ اماں نے ہم پر کتنا ظلم کیا تھا، میرے اپنوں نے مجھے دور کر دیا، اتنے مخلص رشتوں کو ٹھکرا کر کس راہ پر نکل پڑی تھی۔ طاہر بھائی نے کہا اگر تائی جان ہمیں تب سب کچھ سچ سچ بتا دیتی تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں کو سزا سنائی جا چکی تھی، جن لوگوں کی وجہ سے اماں یہاں تک پہنچی تھی ان کو بھی پکڑ لیا گیا تھا، اور بہت سی بے گناہ لڑکیاں بازیاب کروا لی گئی تھی۔ جنہوں نے اس ظلم کو بڑھایا تھا وہ اپنے انجام کو بھوگ چکے تھے، پر میری ماں زندہ نہیں رہ سکی، ان کی جیل کے اندر موت ہو چکی تھی۔ میں اپنی ماں کے بعد بہت اکیلی ہو چکی تھی۔ جو بھی تھا جیسی بھی تھا وہ میری ماں تھی، پر وقت کب کس کے لیے رکتا ہے میری زندگی میں کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ میں چچا کے پاس تھی، انہوں نے وہ محلہ اور شہر چھوڑ دیا تھا کیونکہ لوگوں کی باتیں سننا برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ وہاں سے حیدرآباد آ کر رہنے لگے۔ چچا اور چچی نے میری شادی اشر سے کر دی تھی، میں چاہ کر بھی وہ سب کچھ بھول نہیں پا رہی تھی۔ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، وہ اس قدر کیسے گر جاتے ہیں کہ دوسروں انسانوں کی عزت رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں، انسان جب ان سے نکل جاتا ہے تو وہ انسان نہیں رہتا جو دوسروں کی عزت اچھالتا پھرے۔ اشر نے میرا بہت ساتھ دیا، اس کے الفاظ مجھے بہت حوصلہ دیتے تھے۔ مخلص ہونا سب سے پرکشش جزو ہے، اگر آپ کو کچھ کسی کو نہیں دے سکتے تو اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے کچھ الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔